بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہے ہاشم خان اور میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع کہانی کے حوالے سے ہے۔ ہم سب نے بہت سی کہانیاں سنی اور کہانیوں کے ساتھ ہماری دلچسپی بچپن سے ہی وابستہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کہانی ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی دلچسپ اور خوبصورت لگتی ہے۔ اس کی خوبصورتی اور دلچسپی ہی انسان پر اثر ڈالتی ہے۔ کہانیاں سننے سے انسان میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ رات کو اگر بچے سوتے وقت کہانی سنتے ہیں تو اس طرح ان کے ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہانیاں انسان پر بے شمار اثر ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہانی سے ہمیں بہت سے اخلاقی درس ملتے ہیں۔ کہانیوں سے ہماری تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے۔ کہانیاں انسان کی کردار سازی میں بھی نمایاں کردار ادا کرتی ہیں اور یہ کہانیاں ہی ہیں جو انسان کو اس کی تاریخ سے اور ماضی سے آگاہ کرتی ہیں۔ کہانیاں انسان میں حب الوطنی پیدا کرتی ہیں۔ معاشرتی رسم و رواج اور تہذیب و ثقافت بھی کہانیاں ہی اگلی نسل میں منتقل کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ، بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مصنف کا یا لکھنے والے کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو طویل عرصے سے نسل در نسل سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت یا بہت زیادہ کبھی کبھار رد و بدل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کہانی کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت کی جا سکے۔ لہذا کہانیوں کو سننا، کہانیوں کو پڑھنا میرے خیال میں جب سے انسان پیدا ہوا تب سے ہی اس کی دلچسپی اس قصہ گوئی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے اتفاق کی برکت۔ یہ کہانی ہمارے سلیبس میں ہے اور گرامر کی کتاب میں بھی تحریر ہے۔ یہ ایسی کہانی ہے جس کے مصنف کا ہمیں نہیں پتا۔ ایسی کہانیوں کو ہم لوک کہانیاں کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال عزیز طلبہ، میں آپ کو اس کہانی کے مختصر خاکے سے آگاہ کرتا ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک کسان کے پاس 2 بیل ہوتے ہیں اور وہ ان بیلوں کی مدد سے سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کاج کرتا ہے۔ کام کاج کرنے کے بعد وہ اپنے جانوروں کا خیال نہیں رکھتا، نہ ان کو کھانا چارہ وقت پر ڈالتا ہے، نہ ان کے پانی پینے پلانے کا کوئی خاص وقت مقرر ہے۔ بس جو روکھا سوکھا ان کے آگے ڈال دیا سو ڈالتے ہیں۔ 2 بیل جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں اور ہمارا مالک ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتا، اس طرح تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی اور ہم سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گے اور زندگی ہار جائیں گے۔ وہ اپنے مالک کے ہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور جنگل میں جا پڑتے ہیں۔ ان دونوں بیلوں میں بے انتہا دوستی ہوتی ہے اور وہ اتفاق سے مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک دن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک شیر آ پہنچا۔ اس نے جب ان بیلوں کو دیکھا تو اس کی طبیعت للچائی اور اس نے چاہا کہ وہ ایک بیل مار کر آئے اور اس سے اپنی بھوک مٹائے۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی ایک بیل پر حملہ کیا، دوسرا بیل پہلے بیل کی مدد کے لیے آ پہنچا اور اس نے شیر پر وار کر دیا۔ شیر پہلے بیل کو چھوڑ کر دوسرے بیل کی طرف پلٹا اور اس کے حملے کا جواب دینا چاہتا تھا کہ پہلے بیل نے پلٹ کر واپس شیر پر حملہ کر دیا۔ اس طرح شیر ان 2 بیلوں کے درمیان پھنس گیا۔ ان 2 بیلوں نے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے شیر کی خوب درگت بنائی اور شیر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس کہانی کے اندر محسوس کیا ہوگا کہ 2 بیل جب آپس پہ مل گئے، اتفاق ان میں پیدا ہو گیا، ان میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے
کا جذبہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے اپنے شیر جیسے دشمن کو بھی منٹوں میں شکست دے دی اور اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بلا شبہ یہ کہانی بھی ہمارے اندر یہی عنصر پیدا کرتی ہے کہ جب انسان آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے تو دشمن چاہے کتنا ہی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اتفاق میں یہ برکت ہے کہ جب کبھی بھی کسی قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ان کا مل جل کر مقابلہ کرتے ہیں اور اس اتفاق کی بدولت وہ اس مصیبت کو یا اس دشمن کو شکست دینے پر قادر ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو آج کی کہانی دلچسپ لگی ہوگی۔ یہ کہانی ہمارے گرامر کے بک میں موجود ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کہانیاں ہیں ان کو بھی غور سے پڑھیں۔ آپ کو اگر اس لیکچر کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے ویڈیو کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ آپ تمام طالب علم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آپ ہمارا لیکچر غور سے سن رہے ہیں۔ والسلام۔